تیری سنت پہ میں جان کر دوں فدا، میرے آقا تمہیں پر درود۔ عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا اور عرش الہی کا سایہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہے۔ لیکن تین ایسے خوش نصیب شخص ہوں گے جو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا یار، جس دن کوئی سایہ ہی نہ ہو، اس دن انہیں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے تو ان سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہے؟ اچھا، پھر فرمانے والے اگر کوئی محدث ہوں، کوئی مفسر ہوں، کوئی مورخ ہو تو اس کی بات کا انکار ہے، گنجائش ہوتی ہے یار میری مرضی میں بات کو تسلیم کروں یا نہ کروں، اچھا میرے سٹینڈر پہ آتی یا نہیں آتی یہ میری مرضی ہے، میں اور آپ پسند کریں یا نہ کریں یہ میرے اور ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب فرمانے والے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہوں تو مجھے بتائیں پھر کسی بات میں شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ بات ہے نا جو حضور نے فرمائی ہے، تاریخ گواہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھی فرمائیں تو کمال ہوتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا نہیں ہے، مکہ والے آئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہا میں اللہ کا نبی ہوں، کہا جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے لے کر کے آتا ہے، وہ کمالات لے کر کے آتا ہے، آپ نبی ہیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اب بولے نہیں، کبھی کبھی بولنا کمال ہوتا ہے اور کہیں خاموشی بڑا وقار رکھتی ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں، وَإِذْ خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب کا قرآن کہتا ہے جب جاہل مخاطب ہو جائے نا تو پھر ان سے بحث نہیں کرنی، ان سے کلام نہیں کرنا، انہیں کہنا سلام ہے بھائی تمہیں۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں۔ پھر کمال یوں ہوا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اٹھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی ہلی، چاند کو یوں اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ہیرا سے ادھر نظر آیا تھا، ایک ہیرا سے ادھر نظر آیا تھا۔ نہ بھی بولیں تو کمال ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی اثر چلی گئی، میں قضا نہیں کہتا اسے، لیٹ ہوئے نا، وقت گزر گیا تھوڑا سا، کہا لی کیا ہوا، پریشان ہو گئے ہو؟ کہا حضور نماز چلی گئی ہے۔ پھر محبوب بولے نہیں، اشارہ فرمایا، سورج کو الٹایا اور عصر کے مقام پہ پلٹ دیا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ بولے ہیں، حضور نے بول کے ارشاد فرمایا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن تین خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضور کن کو سایہ نصیب ہوگا؟ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں لکھا کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر دے۔ غیب کی خبر دینے والے کو تو نبی کہتے ہیں، اور نبی کے لیے یہ ضروری ہے اس کے منصب کے مطابق، منصب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہو۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے با کمال نبی ہیں، حضور بیٹھے مکہ المکرمہ میں ہوں تو حضور خبریں یہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی بلال عرش پہ یوں چل رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مسجد نبوی شریف میں ہوں تو میرے حضور خبر یہ دیتے ہیں کہ ابھی میدان جنگ کا نقشہ کچھ یوں ہے اور فتح ان کے ہاتھ سے ہوگی اسلام کو۔ اب حضور نے فرمایا، حضور پہلا کون سا خوش نصیب ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلا وہ خوش ہے نصیب شخص ہوگا ومن فرج مکروبا امتی، پہلا وہ ہے جو میرے امتی کی کسی بھی پریشانی کو دور کرے، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ دوسرا کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا ومن احیا سنتی، دوسرا وہ ہے جو مجھ محمد کی سنت کو زندہ کرے، میری سنت کے ساتھ محبت کرے۔ اب ذرا تصور کیجیے قیامت کا دن، علماء نے حیت کتابوں میں لکھی 50,000 سال کا دن۔ ہاں ابھی سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج نا ملینز کے فاصلے پہ ہے، اس دن سوا نیزے پہ ہوگا۔ اکارڈنگ ٹو دی ماڈرن ریسرچ، جدید تحقیقات کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی سورج کا رخ یہ سیدھا نہیں ہے، الٹا رخ ہے، اس دن سیدھا ہوگا۔ ابھی زمین مٹی کی ہے، اس دن میٹل کی ہوگی، تانبے کی، اور جب تانبے کو گرم کیا جاتا ہے نا اس پہ ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں جسم برہنہ ہوں گے، لباس کوئی نہیں ہوگا، اور جو کتابوں میں حیت ملتی ہے علماء نے لکھی اپنے پسینے میں بندہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، یہ کیفیت ہوگی۔ اور اللہ کے محبوب آخری کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ومن اکثر صلاۃ علیہ، جو مجھ محمد پہ کثرت سے درود پڑے گا کل قیامت کے درش کے سائے میں ہوگا۔ ہے کمال کے نہیں یار؟ کسی سے وظیفہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرنا کیا ہے
اپنے بھائی کو ٹینشن پریشانی مصیبت میں دیکھیں دو تسلی کے بول، یار ٹینشن نہ لے اللہ کرم کرے گا، میں ساتھ ہوں نا، یار دعا کرتے ہیں کیا ہوا ہے اور پریشان کیوں ہوتا ہے میرے بھائی، یہ کہنا ہے، ہمدردی کرنی ہے تھوڑی سی ہیں، جہاں تک آقا کی سنت کا پتہ چلے عمل کرنا ہے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا ہے بس یار۔ اچھا میرے امام بڑے باکمال ہیں، آقا اتنا کچھ دے رہے ہیں، میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگی تمہاری پناہ، اور پھر تم کہو دامن میں آ، تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام، اور ہم نے خطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، آقا اپنے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام۔